السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس کا عنوان ہے زندگی بہت حسین ہے، پر ہم اسے اسلامی اصولوں کی روشنی میں کیسے گزاریں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ اسلامی اصول کون سے ہیں جن کے مطابق ہمیں زندگی اپنی گزارنی چاہیے تاکہ زندگی اچھی گزرے اور اللہ بھی راضی ہو۔ تو ویڈیو کو فل اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سے وہ اسلامی اصول ہیں جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت زندگی ہے۔ یہ زندگی صرف کھانے، کمانے، سونے اور دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت اور ایک امتحان ہے۔ ہم سب کو ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اس زندگی کا حساب دینا ہے کہ اسے کس طرح گزارا۔ آج کا انسان ہر سہولت رکھنے کے باوجود بے سکون نظر آتا ہے۔ اس کے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں، شہرت ہے مگر اطمینان نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھلا دیا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی اللہ کی رضا میں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت، ذکر الہی اور دعا انسان کے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ دوسری اہم بات، اچھے اخلاق۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی نے اپنی زندگی سے سکھایا ہے کہ سچ بولو، وعدہ پورا کرو، امانت داری، نرمی، صبر اور معاف کرنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ اگر ہم اچھے اخلاق اپنا لیں تو نہ صرف ہمارا گھر بلکہ پورا معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، والدین کا احترام۔ ماں باپ ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ بے شک ان کی خدمت، ان کی عزت اور ان کے لیے دعا کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں۔ جن کے والدین ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جن کے نہیں ہیں وہ آج ترس رہے ہیں، میرے والدین نہیں ہیں۔ جو شخص اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ چوتھی بات، حلال رزق۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کم کمائے لیکن حلال کمائے۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حرام کمائی وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے مگر حقیقی خوشی اور برکت نہیں۔ 5ویں بات جو ہے وہ ہے صبر اور شکر۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی آزمائش۔ خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور مشکل آئے تو صبر کریں۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ چھٹی بات، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں یا ہم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، کسی بیمار کی عیادت کر لیں یا کسی پریشان شخص کی مدد کر دیں تو یہ اعمال اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔
ایک مسلمان صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بننے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیاوی فائدے عارضی اور چند روزہ ہیں۔ دنیا فانی ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے آخرت پہ یقین رکھنا چاہیے۔ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہر دن یہ سوچ کر گزاریں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ ہر دن یہ سوچ کے گزارنا چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی، اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے بھرنے کی اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیشہ سنت نبوی پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اللہ پاک، اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، ہم سب کو ہدایت دے، برائیوں سے بچائے، نیکیوں کی طرف گامزن کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے انسانیت کی خدمت لے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو پیسہ دیا ہے، مال و دولت دیے، اور کسی کو کچھ نہیں دیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بندے کس طرح دوسرے بندوں کے کام آتے ہیں، کس طرح ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب کی آزمائش ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ان سب آزمائشوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، فی امان اللہ۔